بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسی گزرتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست مرے ہوئے انسان کو دفنا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک رشتہ دار اور دوست کے پاس جاتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ کبھی وہ ساتھ والی قبر میں دیکھتا ہے تو کسی کی لاش پہ کیڑے لپٹے ہوتے ہیں، تو کسی قبر پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ زار و قطار رونے لگتا ہے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، انسان زندگی میں اپنے آپ کو اتنا اکیلا کبھی محسوس نہیں کرتا جتنا وہ قبر کی پہلی رات اپنے آپ کو کرتا ہے۔ اس وقت اس کو ایسے لگتا ہے جیسے سورج ابھی ابھی ڈوبا ہے۔ اس کو اپنی قبر میں ہر طرف سرخ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دائیں طرف سے دھواں اٹھتا ہے اور دو فرشتے قبر میں اس کے پاس آ پہنچتے ہیں، اور پھر پوچھا جاتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رسول کون ہے؟ تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے؟ اگر مرا ہوا انسان سچے دل سے اپنی زندگی میں اللہ کو تسلیم کرتا تھا، اللہ کے دین پہ چلتا تھا، تو بے ساختہ وہ حق کہنے لگتا ہے، اور پھر فرشتے اس کے لیے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، انتظار کر، جلد تمہارے اعمال تمہارے پروردگار عالم کے پاس پیش کیے جائیں گے، اس دن جس دن کا تمہیں بتایا گیا تھا۔ لیکن اگر اس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے دین پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اس وقت وہ گھبرانے لگتا ہے، اور فرشتے غضبناک ہو کے کہتے ہیں، افسوس ہے، تمہاری زندگی میں تمہیں بار بار بتایا گیا تھا کہ جس طرح سے تم سے پہلے انسان مر چکے ہیں، تم پہ بھی یہ وقت آئے گا، لیکن افسوس تم نے ان باتوں کو مذاق سمجھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے، تمہارے اعمال جلد تمہارے پروردگار عالم کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ انسان کے اعمال کو زبان بخشتا ہے، اور جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں اس کو صورت بخشتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال نیک ہوتے ہیں تو وہ نیک اعمال ایک خوبصورت شکل میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو ایک بدصورت شکل میں کسی انسان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ابھی وہ فرشتے جاتے ہی ہیں تو ایک اور دروازہ کھلتا ہے، اس سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، مرے ہوئے انسان کے پیروں کی طرف، ہاتھوں کی طرف، آنکھوں کی طرف، جسم کی طرف۔ اگر انسان کے اعمال نیک ہوتے ہیں تو وہ نیک اعمال بولتے ہیں کہ اے فرشتوں، ان قدموں کو نہ چھونا، کیونکہ یہی قدم ہوتے تھے جو اللہ کے لیے چلتے تھے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کرنے کے لیے چلتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے۔ فرشتے جب ہاتھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو اعمال بولتے ہیں، اے فرشتوں، ہاتھوں کی طرف نہ بڑھنا، یہی ہاتھ ہوتے تھے جس سے وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا تھا، اللہ کے لیے زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتا تھا۔ جب آنکھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو اعمال کہتے ہیں، انہی آنکھوں سے اس نے اللہ کے قرآن کو دیکھا، اللہ کے نام کو دیکھا، اور اسی زبان سے اس نے اللہ کا ذکر کیا، اور اسی جسم کو وہ ہمیشہ گناہوں سے روکتا رہا۔ اے فرشتوں، تم اس پہ عذاب ڈالو گے؟ تو وہ فرشتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ تو آواز غیب آتی ہے کہ فرشتوں، اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دو، تب تک جب تک یہ ہماری خدمت میں روز محشر پیش نہ ہو۔ اور اگر اس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو جیسے ہی فرشتے اس کے قدموں کے قریب آتے ہیں تو اس کے بد اعمال کہتے ہیں، یہی وہ قدم تھے جن سے وہ گناہوں کے لیے جاتا تھا، یہی وہ ہاتھ تھے جن سے وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا، یہی وہ آنکھیں تھیں جن سے وہ نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا تھا، یہی وہ زبان تھی جس سے وہ انسانوں کے دل دکھایا کرتا تھا۔ اور وہ فرشتے پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور آواز غیب آتی ہے کہ اس کی قبر کو دوزخ کی ایک خندق بنا دو۔ جس طرح سے اس نے اپنے جسم کے ساتھ میری مخلوق پہ ظلم کیا ہے، میری دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا ہے، ویسے ہی اس کی تکلیف کا مزہ چکھے، تب تک جب تک اس عذاب کے ساتھ روز محشر وہ میرے پاس نہیں آتا۔
اب جیسے ہی دوزخ کی کھڑکی اس کی طرف کھلتی ہے، اس کی قبر میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی قبر سکڑنے لگتی ہے اور آس پاس کی قبروں سے لوگ اسے کہنے لگتے ہیں، اے بدبخت، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تجھ سے پہلے ہم مر چکے ہیں، ایک دن تو نے بھی مرنا تھا، تجھے تو پھر بھی موقع ملا تھا، تو نے کیوں اچھے اعمال نہیں کیے، تو نے کیوں اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کیا۔ اتنی دیر میں وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، تو اسے عالم ارواح کا وہ وقت دکھایا جاتا ہے جب وہ پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں رہا کرتا تھا۔ اس نے جو زمین پہ اپنے لیے مانگا تھا وہ سارے انعامات اسے دیے گئے، غربت سے لے کے امیری تک، دکھ سے لے کے تکلیف تک، خوشحالی سے لے کے راحت تک، وہ ساری چیزیں عالم ارواح میں اس سے پہلے دکھائی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب اسے دکھایا جاتا ہے، اور پھر وہ رونے لگتا ہے کہ افسوس ہے، میں نے اپنے ساتھ ہی برا کیا، میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا، کاش جیسا ظلم میں نے اپنے اوپر کیا کوئی اور نہ کرے۔ یاد رکھیں، یہ زندگی ایک نیند ہے اور موت نیند سے بیدار ہونے کا ایک نام۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔